ایمال کی کتاب 5واں باب اور اس کی 39ویں آیت. ایمال کی کتاب یعنی رسولوں کے ایمال 5واں باب 39ویں آیت. کلام مقدس میں اس طرح لکھا ہے، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے. سب کہیے آمین. 38ویں آیت سے لکھا ہے، پس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو، کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ ہی برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے. آمین. ابلیس ہمیں مغلوب نہیں کر سکتا ہے، خدا ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. ہم فاتح خدا کو ماننے والے ہیں جس کی قدرت کا کوئی شمار نہیں ہے. وہ حل مشکلات اور صاحب کرامات ہے، اس کے نام سے معجزات ہوتے ہیں. وہ چیزوں کو اس طرح بلا لیتا ہے جیسے پہلے سے موجود ہوں. عدم میں سے کائنات پیدا کر لیتا ہے، جہاں نہیں بوتا وہاں سے بھی اگا لیتا ہے. دنیا بیج بوئے تو اگنے کی امید رکھتی ہے، ہمارا خدا بیج نہ بھی بوئے تو اگانے کی قدرت رکھتا ہے. دنیا بکھیرے تو جمع کرنے کی بات کرتی ہے، وہ بکھیرتا بھی نہیں اور جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے. چلے کچھ نہ کچھ ہو تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن خدا کی قدرت تو کچھ نہ بھی ہو تو سب کچھ کر سکتی ہے. اس لیے خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے. آمین. خدا پر تکیہ کریں. اور میں جو سرمن آج آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے ہے مغلوب نہ ہوگا. وہ آپ ہو، آپ کی خدمت ہو، آپ کا بلاوا ہو، یا جو کام بھی آپ شروع کرتے ہیں، اگر وہ خدا کی طرف سے ہے تو وہ مغلوب نہ ہوگا. یعنی کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی اس پر فتح نہیں پا سکتا، کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا. آپ کو شرمندگی کا سامنا نہیں ہوگا. بہت سارے زندگی میں کام ایسے ہیں جنہیں ہم شروع کرتے ہیں لیکن وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے. اور اکثر نئے سال کے آغاز میں بہت ساری چیزیں لوگ شروع کرتے ہیں، بہت سارے پلانز خدا کے حضور لے کر آتے ہیں، بہت سارے منصوبے بناتے ہیں. اس سال میں یہ کروں گا، اس سال میں ایسا کروں گا. اور ایک سروے کے مطابق تقریباً 28 دنوں کے اندر 80 سے 90% لوگ جو ہوتے ہیں، جو بھی پلانز انہوں نے نئے سال کے لیے بنائے ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں. چونکہ جب انسان کوئی پلان بناتا ہے تو وہ رہ جاتا ہے، لیکن جو کام خدا شروع کرتا ہے وہ تکمیل تک پہنچتا ہے. خدا جو پلان شروع کرے، خدا جو منصوبہ شروع کرے، خدا جو کام شروع کرے، اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. انسان کے ارادے جو ہیں وہ ناقص ہے. انسان کی پلاننگ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ سب کچھ کر سکے. لیکن میری دعا ہے کہ ہماری زندگی کے ہر کام میں خدا خود شامل ہو، اور جس کام میں خدا شامل ہوتا ہے اس کی بابت کیا لکھا ہے؟ اگر تو یہ تدبیر انسان کی طرف سے ہے تو آپ ہی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو ہم اسے مغلوب نہیں کر سکیں گے. آپ اور میں جب منصوبے بنائیں تو پہلے منصوبہ خدا کے حضور لے کر آئیں، اور جب خدا کے حضور لے کر آئیں تو پھر خدا سے کہیں خداوند تیری مرضی کیا ہے. اور جب خدا کی مرضی شامل ہو جاتی ہے تو پھر خدا اپنی قدرت سے اسے پورا کرتا ہے. دو چیزیں ہیں، یا تو خدا آسمان سے خود پلان دے، یا پھر ہم جو پلان بناتے ہیں اسے خدا کے سامنے لائیں اور خدا اس کی پشت پہ کھڑا ہو جائے. دونوں صورتوں میں کامیابی ہے. لیکن اگر خدا نہیں ہے، جس کا نام ایمانویل ہے، یعنی خدا ہمارے ساتھ، اگر وہی ساتھ نہیں ہے تو ہمارے منصوبے کامل نہیں ہیں، ہمارے ارادے فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے. اور یہاں پر جو کہانی ہے، جو سٹوری ہے، یہ ابتدائی کلیسیا کی ہے. شاگردوں کے لیے خداوند یسوع مسیح تو سب سے بڑے ربی تھے، لیکن پہلی صدی میں ایک اور ربی بڑا مشہور تھا. وہ ربی جو تھا اس کا نام گملیل تھا.
ہوا یہ کہ خداوند یسوع مسیح آپ کو علم ہی ہے اس دنیا میں آئے, انہوں نے ایک مقصد کے تحت زندگی گزاری اور پھر اپنے وقت پر خدا کے منصوبہ کے مطابق صلیب پر قربان ہوئے. قربان ہونے کے بعد دفن ہوئے, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. جی اٹھنے کے بعد آسمان پر چلے گئے. آسمان پر جب گئے تو کہا یروشلم میں ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے. جب تمہیں قوت کا لباس ملے گا تو تم روح سے معمور ہو جاؤ گے, قوت سے بھر جاؤ گے. تو یروشلم, یہودیہ, سامریہ, بلکہ کہاں تک زمین کی. اب یہ پلان کہاں سے دیا گیا ہے؟ اوپر سے. کہاں سے آیا ہے؟ اوپر سے. اگر تو خدا کی طرف سے کوئی کام ہے اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. خدا کی طرف سے یہ کام تھا کہ یروشلم سے شروع کرنا, یہودیہ جانا, سامریہ جانا, پھر زمین کی ساری انتہا تک جانا. اب خدا کا یہ منصوبہ ہے اور ابلیس نے منصوبہ بنایا کہ انہیں روکا جائے, ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں, کسی طرح انہیں مایوس, پریشان اور دکھی کر دیا جائے. اس کے لیے مصیبتیں بھی ان پر لائی گئیں, ان پر تشدد بھی کیا گیا, مارا کوٹا بھی گیا, قید میں بھی ڈالا گیا. لیکن تکلیفیں, مصیبتیں, پریشانیاں, قید, کچھ بھی کیوں نہ ہو, جو کام خدا کی طرف سے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ مشکل آ گئی ہے تو جو خدا کا ارادہ میرے لیے وہ رک جائے گا. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اگر خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو استعمال کروں گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے. اگر خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ تیری اولاد کو میں خدمت کے لیے استعمال کروں گا تو آپ بے اولاد ہیں اور آپ کو یہ میسج ملتا ہے کہ یہ میڈیکلی پاسبل ہی نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. خدا کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا ہے. خدا کا کلام ہمیشہ پورا ہوتا ہے. خدا وہ کہتا ہی نہیں ہے جو وہ کر نہیں سکتا ہے, اور جو خدا کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. لہذا کلیسیا کو, چرچ کو, ایمانداروں کو روکنے کی کوشش کی گئی. خدا کا منصوبہ کیا تھا؟ یروشلم, یہودیہ, سامریہ, بلکہ زمین کی انتہا. انسان کیا کرتے ہیں؟ انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بائبل مقدس میں صاف الفاظ میں لکھا ہے, اگر ہم 5واں باب ہی ایمال کی کتاب 5ویں باب کے 17ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے, پھر سردار کاہنوں اور ان کے سب ساتھی جو صدوقیوں کے فرقہ کے تھے حسد کے مارے اٹھے. کس کے مارے اٹھے؟ حسد کے مارے اٹھے. اسد کے مارے نہیں, کس کے مارے؟ حسد کے مارے اٹھے. یہ جو جیلسی ہے یہ ان میں پیدا ہو گئی. یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں, یہ تو ترقی کرتے جا رہے ہیں, یہ تو کامیاب ہوتے جا رہے ہیں, یہ تو پھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں, انہیں روکا جائے. حسد کرنا شروع ہو گئے اور رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں رکھا. کہاں رکھا؟ اب رسولوں پر انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ظلم کرنا شروع کر دیا کہ خدا نے جو منصوبہ دیا ہے وہ پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے, اور منصوبہ پورا کرنے والوں کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں کہاں ڈال دو؟ حوالات میں ڈال دو, بند کر دو, انہیں قید میں ڈال دو, تو شاید یہ رک جائیں گے. پر قید خدا کے منصوبوں کو روک نہیں سکتی ہے. آمین. آپ حالات کی قید میں ہو, آپ مشکلات کی قید میں ہو, آپ بیماریوں کی قید میں ہو, آپ مایوسی کی قید میں ہو, لیٹ می انکریج یو دس مارننگ کہ جو منصوبہ خدا کا آپ کی زندگی, آپ کے گھرانے, آپ کی خدمت یا آپ کے لیے ہے, اسے دنیا کی کوئی قید روک نہیں سکتی ہے. ابلیس نے انہیں روکنے کے لیے قید میں ڈال دیا. انہیں قید میں ڈال دو, اور جب قید میں رکھ دیا, مگر کیا ہوا؟ مگر خداون کے ایک فرشتہ نے رات کو قید خانہ کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا کہ جاؤ اور ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی باتیں سب لوگوں کو سناؤ. سب کہیے ہاللیلویا. جس کام کے لیے روکا انہیں قید میں ڈالا, وہ قید میں بیٹھ گئے چپ کر کے کہ بھائی ٹھیک ہے, جس نے پلان دیا وہ آئے, ہمیں نکالے. خدا آیا اور خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا جس نے خاموشی سے انہیں قید خانہ سے نکال دیا. خداوند آپ کی زندگی میں ایسے معجزے کرے گا جب آپ کو گمان بھی نہ ہوگا. فرشتے آئیں گے اور غیر معمولی حالت میں آپ کی مدد کریں گے,
اور آپ کو ان حالات سے باہر نکالیں گے جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ دس از دا اینڈ آف دا اسٹوری. نہیں, دس از ناٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری. آپ کی زندگی میں خدا ٹوسٹ لے کر آتا ہے, خدا سرپرائزز لے کر آتا ہے. جس کہانی میں سرپرائزز نہ ہو, ٹوسٹ نہ ہو, وہ کہانی کوئی دلچسپ کہانی نہیں ہوتی ہے. نہ تو آپ وہ ڈرامہ دیکھیں گے, نہ آپ وہ فلم دیکھنا پسند کریں گے. سسپینس جو ہوتا ہے نا, یہ لازمی ہے. اور خدا بہت بڑا رائٹر ہے. خدا جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو خدا پہلے حوالات میں جانے سے پہلے بھی بچا سکتا تھا, لیکن اس نے کہا نہیں, آپ لے جاؤ. جب لے کر جاؤ گے پھر میں دکھاؤں گا میں کون ہوں. آمین, آمین. اگر آپ کسی قید میں ہیں, کسی مصیبت میں ہیں, کسی دکھ میں ہیں, کسی تکلیف میں ہیں, گیٹ ریڈی فار یور میریکل. جلد خدا آپ کے لیے فرشتوں کو متحرک کرنا چاہتا ہے. فرشتے آپ کی خاطر آئیں گے اور آپ کی مدد کریں گے. آمین. اگر ممکن ہوا تو اگلے سنڈے میں آپ کو مددگار فرشتوں پہ کلام سناؤں. ہر شخص کے مددگار فرشتے ہیں. آپ انہیں ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, آپ انہیں کہہ سکتے ہیں. جو آپ کے جیسے کسی بھی شخص کا گارڈ ہوتا ہے جو ہمیشہ چوکس ہوتا ہے اس کے ساتھ, اسی طرح خدا نے آپ کے لیے فرشتوں کو رکھا ہوا ہے جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں. اور ایک تو جنرل گروپ آف اینجلز ہے, وہ نہیں, آپ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ آپ کے معاون فرشتے بھی ہیں. آپ کو پتا جب پطرس قید سے نکلا تو وہ پہنچا اور دروازہ نوک کیا تو اندر سے انہوں نے کیا کہا, پطرس نہیں ہوگا, اس کا فرشتہ ہوگا. آپ کا فرشتہ آپ جیسا دکھائی بھی دیتا ہے. یعنی جب آپ کے لیے وہ کچھ کرتا ہے تو آپ کی شبیہ کی مانند بھی ڈھل سکتا ہے, کیونکہ فرشتے چاہیں تو نورانی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں. سو دیکھتے ہیں اگلے سنڈے کیا ہوتا ہے. پر یہاں پر جو حوالات میں تھے انہیں فرشتہ نے آ کر کیا کر دیا, باہر نکالا, اور نکال کے کیا کہا کہ وہی کام کر جس کے لیے بلایا گیا ہے, چونکہ اس کام کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. حوالات میں ڈالا, تکلیف دی, مصیبت میں ڈالا, پریشانی میں ڈالا, انہیں مار پڑوائی, روکنے کی کوشش کی, اور پھر لکھا ہے سب باتیں لوگوں کو سناؤ. اور یہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے. مگر سردار کائن اور اس کے ساتھیوں نے آ کر صدر عدالت والوں اور بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو جمع کیا اور قید خانہ میں کہلا بھیجا کہ انہیں لائیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے. دنیا سرپرائز ہو جائے گی جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قید میں ہیں, خدا قدرت سے انہیں رہائی بخش دے گا. اور یہ سمجھ رہے ہیں وہ ابھی قید میں, کہتے ہیں انہیں قید سے لے کر آؤ. لیکن پیادوں نے پہنچ کر انہیں قید خانہ میں نہ پایا اور لوٹ کر خبر دی کہ ہم نے قید خانہ کو تو بڑی حفاظت سے بند کیا ہوا اور پہرے والوں کو دروازوں پر کھڑے پایا. پہرے والے الرٹ کھڑے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے, جیسے خداوند یسوع مسیح خود بند دروازوں میں داخل ہوئے تھے ویسے ہی اپنے لوگوں کو بند دروازوں میں ٹرانسفارم کر کے نکال کے لے گئے. اگر دوسرا واقعے کی طرح ہوتا تو پھر کچھ اور صورتحال ہوتی کہ اندر جا کر سپاہی چیک کرتے کہیں بھاگ تو نہیں گئے. یہاں تو یہ الرٹ کھڑے ہیں, پیادوں کو ہم نے ہوشیار پایا ہے. مجھے جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا نے انہیں اپنی قدرت کے سبب سے معجزانہ طور پر ایک جگہ سے اٹھایا اور دوسری جگہ پہنچا دیا. آمین. اگر خدا آپ کو ایلیویٹ کرنا چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی ہے. آپ کو نیچرل سے سپر نیچرل ایکسپیرینسز خدا بخشے گا. لے گیا انہیں اور وہ الرٹ ہی کھڑے رہ گئے. آپ کا دشمن آپ کے لیے ہوشیار کھڑا رہ جائے گا اور خدا آپ کو خاموشی سے نکال کر لے جائے گا. آپ جس مقصد کے لیے بلائے گئے دلیری سے اسی میں لگے رہیں. اور وہ حیران ہو گئے, پہرے والوں کو دروازے پر کھڑا پایا مگر جب کھولا تو اندر کوئی نہ ملا. جب ہیکل کے سردار اور سردار کاہنوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے بارے میں حیران ہوئے کہ اس کا کیا انجام ہوگا. اتنے میں کسی نے آ کر انہیں خبر دی کہ دیکھو جو کام خدا نے انہیں کرنے کو دیا تھا وہی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو وہ آدمی جنہیں تم نے قید کیا تھا ہیکل میں کھڑے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. تب سردار پیادوں کے ساتھ جا کر انہیں لے آیا, لیکن زبردستی نہیں, کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہم کو سنسار نہ کریں. پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا. پہلے
मुखालफत की, फिर हवालात में डाला, तीसरा स्टेप उन्होंने अदालतों में पेश कर दिया, ट्रायल करना शुरू कर दिए, अदालत में लेकर आ गया कि शायद इस तरह रुक जाएंगे। मुखालफत से खुदा का काम नहीं रुका, मुसीबत और हवालात से खुदा का काम नहीं रुका। अब इन्हें अदालत में लेकर आए, और जब अदालत में लेकर आए फिर उन्हें लाकर अदालत में खड़ा कर दिया, और सरदार काहिन ने उनसे यह कहा, हमने तो तुम्हें सख्त ताकीद की थी। क्या ताकीद की थी? सख्त ताकीद पहले की थी, हवालात में भी डालने से पहले की थी। खबरदार, ऐसा नहीं करना, खबरदार खुदा यीशु का नाम लेकर मनादी ना करना। लेकिन वो कहने लगे, हमें हुक्म ऊपर से आया है, ऊपर वाले ने हमें कहा है यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक जाना। तुम कौन हो? हम तुम्हारा हुक्म नहीं मानते। तो जब ये सख्त ताकीद उन्होंने रद्द की, फिर हवालात में डाला, फरिश्ता आया, हवालात से निकाल के ले गया। ये लोग आए, दोबारा उन्हें अदालत में पेश करके कहते हैं, हमने तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम ना देना। कौन सा नाम? कौन सा नाम? कौन सा नाम? क्योंकि उन्हें पता है इस नाम से सब कुछ होता है। आमीन। ये नाम लेकर तालीम ना देना। मगर देखो, तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम, वो दिल च कहते ना हाले तो यरूशलेम च फैलाइए, गल ते हाले अगे जानिए, क्योंकि ये हुक्म हमें कहां से मिला है? ऊपर से आया। तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी, और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा, हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। हमारे बाप दादा के खुदा ने यीशु को जिलाया, यानी जिंदा किया, जिसे तुमने सलीब पर लटका कर मार डाला। अब गवाही का अंदाज देखें, तकलीफ में मना किया, कैद में गए, कैद से निकाला, ये घेर कर लेकर आए, डरे नहीं, वहां खड़े होकर भी कहते हैं, कौन हो भाई? क्या ये मुनासिब है कि हम खुदा का हुक्म छोड़ के तुम्हारा हुक्म माने? आप खुदा के काम में लगे रहें, दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह ना करें, दयानतदारी से, वफादारी से, क्योंकि खुदा दलेर लोगों का खुदा है। और उन्हीं को गवाहियां देना शुरू हो गए। वहीं से बात शुरू हुई नहीं और फौरन गवाही देना शुरू हो गए। देखो, जिस यीशु को तुमने सलीब पर लटकाया था, लटका के मार डाला था, उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से पूरी इंजील सुना दी। उन्हें चंद लफ्जों में पूरी इंजील सुना दी कि मसीह आया, मसीह हुआ, तुमने उसे मारा, खुदा ने उसे जिंदा किया, आसमान पर चला गया, खुदा के दाहिने हाथ सर बुलंद किया ताकि इसराइल की तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफी बख्शे। और हम इन बातों के गवाह हैं, और रूल कुछ भी जिससे खुदा ने उन्हें बख्शा, जो उसका हुक्म मानते हैं। वो ये सुनकर जल गए और उन्हें कत्ल करना चाहा। एक स्टेप और आगे, पहले धमकाया, फिर कैद में डाला, फिर अदालत में पेश किया, और फिर क्या करना चाहा? कत्ल करना चाहा। ये सबसे आखिरी हद है, ये रेड लाइन है। अब उन्हें क्या करना चाहते हैं? वो कत्ल करना चाहते हैं। डरन नाले काम नहीं रुकया, कैद च पान नाल भी नहीं रुकया, अदालतां च लियाउन नाल भी नहीं रुकया। हुण इन्हां नूं की करो? कत्ल कर दो। लेकिन जो काम खुदा की तरफ से उसे कोई रोक नहीं सकता है। उन्हें कत्ल करने का इरादा कर लिया। वो ये सुनकर जल गए और उन्हें कत्ल करना चाहा। मगर गमलीएल नामी एक फरीसी ने, जो शरा का मुअल्लिम और सब लोगों में इज्जतदार था, अदालत में खड़े होकर हुक्म दिया कि इन आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दो। ये यहूदी काउंसिल का मेंबर था। सनहेड्रिन एक यहूदी काउंसिल थी जिसमें सदूकी और फरीसी थे। अब ये जो शख्स था, ये फरीसी था। फरीसी, इस काउंसिल में भी सियासत थी। सदूकियों की तादाद ज्यादा थी, फरीसियों की कम थी। और सनहेड्रिन जो थी, ये बड़ी मोतबर काउंसिल थी। इनका हुक्म जो था उसे सब कबूल करते थे। अब गमलीएल उसका मेंबर भी था, ये पौलुस का उस्ताद भी है। इसने वहां मशवरा दिया कि इन लोगों को क्या कर दो? बाहर कर दो, थोड़ी देर के लिए इन्हें बाहर करो। फिर उनसे कहा, ऐ इस्राएलियों,
ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ کیا چاہتے ہو ہوشیاری سے کرنا، یہ اکیلے نہیں لگتے. تم نے ڈرایا، یہ نہیں ڈرے. تم نے حوالات میں ڈالا، یہ نہیں ڈرے. تم عدالت میں لے کر آئے، یہ نہیں ڈرے. اب تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو تو ذرا ہوشیار رہنا، کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کے پیچھے کوئی قوت ہے، اور جن کے پیچھے قوت ہے وہ قوت آپ کے لیے لوگوں کو کھڑا کر دے گی. آمین. گملیل نے انہیں ایک اچھا مشورہ دیا. وہ ایک بڑا زبردست اسکالر تھا، تعلیم یافتہ شخص تھا، بڑا باعزت تھا. بائبل میں لکھا وہ عزت دار شخص تھا، اور اس نے کہا ہوشیاری سے کرنا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے بھی، دلیل سے اس نے بات کی، ان دنوں سے پہلے بھی تھیوداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور تخمیناً 400 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے، مگر وہ مارا گیا، اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہوئے اور مٹ گئے. تھیوداس سب مٹ گئے. اس شخص کے بعد یہودا گلیلی اسم نویسی کے دنوں میں اٹھا، اور اس نے بھی کچھ لوگ اپنی طرف کر لیے، وہ بھی ہلاک ہوا، اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہو گئے. بس میں تمہیں ایک پریکٹیکل فارمولا دیتا ہوں. وہ انسانوں کی طرف سے تھے، ثابت ہو گیا، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے تھے. اگر یہ بھی انسانوں کی طرف سے ہیں تو ان کا معاملہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا. وقت نہیں ہے تفصیل بتائیں، لیکن تھیوداس کا کلیم بھی تھا اور اس کا کوز بھی تھا. تھیوداس کا کلیم یہ تھا کہ میں نبوت رکھتا ہوں. یہودا کا بھی کلیم اور کوز تھا. یہودا بھی کلیم کرتا ہے کہ میں ہی چھڑانے والا ہوں. تھیوداس جو تھا وہ اسپرچل کلیم لے کر آیا، یہودا جو تھا وہ سوشل کلیم لے کر آیا. دونوں کے پیچھے چند لوگ لگ گئے، دونوں کے پیروکار کھڑے ہو گئے، وقت کے ساتھ ساتھ دونوں مر گئے. دونوں کے پیروکار پراگندہ ہو گئے، اور وہ موومنٹس جو تھی وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی تھی، کیونکہ وہ انسان کی طرف سے شروع ہوئی تھی. اس نے کہا فیصلہ وقت کر لے گا. اگر یہ انسان کی طرف سے ہے تو پھر یہ بھی ایک شخص ہے جو آیا ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے، یہ بھی ہوا ہے. اس کے پیروکار کہتے ہیں وہ جی اٹھا ہے، جبکہ دوسرے لوگ اس پر یقین نہیں کرتے اور افواہ پھیلا دی کہ اسے چرا کر لے گئے. اس نے کہا کہ فیصلہ وقت کرے گا. تھیوداس کا فیصلہ وقت نے کیا، یہودا کا فیصلہ وقت نے کیا، تو اس کا فیصلہ بھی وقت ہی کرے گا. انہیں موقع دو. یہ بھی ہوا. مسیح کا بھی کلیم تھا، اس کا بھی پرپس تھا. اس کا کلیم یہ تھا کہ میں مسایہ ہوں. اس کا کوز یہ تھا کہ میں نجات دینے کے لیے آیا ہوں. اس کے بھی پیروکار تھے، لیکن وہ موومنٹس وقت کے ساتھ ختم ہو گئی. یہ ختم نہ ہوئی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں. مسیح کے لیے آسمان سے آواز آئی تھی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو. جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا. سو خدا کا منصوبہ لے کر وہ آیا، اس لیے وہ ختم نہیں ہو سکا. اور اس نے وہی منصوبہ آگے ٹرانسفر کیا، اور وہ شاگرد لے کر آگے بڑھے. اور گملیل انہیں کہتا ہے کہ اگر یہ اس کی طرف سے ہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا ہے، فیصلہ ہو جائے گا. بس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو. کدی کدی تسی خادمہ دی مخالفت کر دو، ایماندارہ دی مخالفت کر دو، کسی دے منصوبے دی مخالفت کر دو. اصل میں آپ لوگوں کی نہیں کرتے، خدا کی کرتے. کسی نے پچھلے دنوں مجھے فون کر کے کہا کہ مجھے کسی نے کہا جی میں پاسٹر معظم کو پاسٹر نہیں مانتا. تو میں نے کہا اچھی گل ہے، مجھے اس نے بنایا بھی نہیں. کسی کے ماننے نہ ماننے سے ہم سینکڑوں لوگ نہیں مانتے، اس سے کیا فرق پڑتا؟ آپ کو کوئی خدا کا بیٹا نہیں مانتا، بیٹی وہ بھی نہیں مانتا. سارا زمانہ تو مسیح کو نہیں مانتا تھا، مسیح کو سب نے مانا. کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، ایسا نہیں مانتا.
کئی ابلیس کی طرح بھی ہیں. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو آپ کہیں اے شیطان دور ہو, مجھے پتا ہے میں کون ہوں. آمین. مجھے پتا ہے میں کون ہوں. اصل میں وہ مخالفت کرتے ہیں, رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. بلانے والا کون ہے؟ خداوند ہے. تو اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی جھگڑا کرنے والے ٹھہرے ہو. سو خدا کے لوگوں کے لیے, خدا کے منصوبوں کے لیے, خدا کے ارادوں کے لیے ہمیشہ پازیٹیو رہیں, ان کے خلاف کھڑے نہ ہو, کیونکہ آپ انسان کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے, اس کے پیچھے جو قدرت ہے اس کے خلاف کھڑے ہوتے. اس لیے بی کیئرفل. گملیل نے انہیں صحیح ایڈوائز دی کہ خدا فیصلہ کرے گا, وقت فیصلہ کرے گا, چھوڑ دو. اور انہوں نے چھوڑ دیا. پر چھڈن لگیا نا, ایک کری انہیں اپنا غصہ صحیح کاٹ لے. پہلے دھمکایا, پھر قید میں ڈالا, پھر عدالت میں لے کر آئے, عدالت کے بعد پھر کہنے لگے انہیں قتل کروا دو. بیچ میں گملیل آ گیا, کہتے ہیں انہیں چھوڑ دو, خدا کی طرف سے ہوئے تو انہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا, اور اگر تھیوداس اور یہودا کی طرح انسانوں کی طرف سے اٹھے تو یہ وقت کے ساتھ خود ہی ختم ہو جائیں گے. انہوں نے اس کی ایڈوائس کو مانا اور لکھا ہے لیکن اگر خدا کی طرف سے ہیں تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے. انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا. مشورہ چنگا سی منیا بھی, لیکن اپنا جڑا ہے دل دا بال ہے نا کڈ لے. کئی باری جدو تمہیں کٹ پیندی ہوئے نا, سمجھ جو دشمن ہار گیا ہے, چونکہ وہ آخری اپنے ہتھیار استعمال کر رہا ہے کہ میں ادھا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. آپ معجزے کے قریب ہوتے ہیں, آپ فتح کے قریب ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں میں دکھ میں ہوں, میں تکلیف میں ہوں, میں مصیبت میں ہوں, آپ اس کے قریب ہوتے ہیں. انہیں صحیح طرح انہوں نے کیا کیا, پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا. پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے. سب کہیے ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ نے کسی نے مار نہیں کھائی ہے, آپ تو سردی کی لہر نہیں برداشت کر سکتے, آپ نے کیا مار برداشت کرنی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا کھڑا کرتا ہے نا, وہ وقت حالات معاملات سے ڈرتے ہی نہیں ہیں, وہ کام میں لگے رہتے جس کے لیے خدا نے بلایا. ڈونٹ کم ٹو می اینڈ سے کہ خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے اور آپ پریئر میٹنگ میں صرف اس لیے نہ آئے کہ آپ کو سردی لگ رہی تھی, اور پھر کہ خدا نے مجھے جبر خادم بنانے کے لیے بلایا ہے. یہ انبلیویبل سی چیز ہے. آپ کی سستیاں آپ کا دشمن ہے, ابلیس آپ کا دشمن نہیں ہے. جتنا نقصان آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں اتنا کوئی دنیا کی طاقت نہیں دیتے ہیں. ہم جو میٹھی چیزیں ہیں نا وہ پسند کرتے ہیں. مائک مل جائے, ڈائس مل جائے, ہارمونیم مل جائے, یا اچھی سی کرسی مل جائے. خدا کے منصوبے پورے کرنے والے عدالتوں میں بھی مضبوط, تنقید میں بھی مضبوط, مار کھا کر بھی مضبوط. اور لکھا ہے کہ وہ مار کھا کے کمپلین نہیں کر رہے, خدا اگر تو ساتھ ہے تو یہ کیسے ہو گیا, چنگا خدا نال ہے. یعنی خدا ساتھ بھی ہے, بگڑے نہیں کہ وہ اس وقت تو فرشتے سے نکال کے اس لیے لے کر آیا کہ ساتھ میں مار پوائیں. نہیں 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 نہیں, وہ انہیں پتا ہے کیا ہو رہا ہے. وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. ایویں ہار پواؤ, تالیاں بجاؤ اس نام کے, میں خدا کا خادم ہوں, تالیاں. آپ کو پتا نا مجھے پسند نہیں ہے. ہم تو بھائی سنیل بھی حیران ہوتے ہوں گے, مجھے ویلکم نہیں کیا. ہم تو گوروں کو بھی ویلکم پسند نہیں کرتے. یہاں ایک ہی ہستی کو ویلکم کرنا چاہیے اور وہ مسیح ہے بس. میری سب سے تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں جب مجھے ہار پہنائے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ میں کہتا ہوں بس فوراً کلام کرو. بندگی کو بندگی رہنے دیں, عبادت کو عبادت رہنے دیں, فنکشنز نہ کریں. جب فنکشنز سے ہم باہر آ جائیں گے پھر حضوری آئے گی, پھر قدرت آئے گی. بندے ہی راضی کرتے رہتے ہیں. وہ ایلڈر بگڑ گیا, کدی ڈیکن بگڑ گیا, کدی او بگڑ گیا, کدی انہوں ہی ہر واری ہارن دا موقع ملتا ہے, انہوں ہی ہر واری پھلاں دا موقع ملتا. ہم فنکشن میں تھوڑی ہم کو منگنی تے آئے ہیں, جڑا کوئی منگنی بھی نہیں بلکہ وہ کی پنجابی چ پہلے وقتاں چ ہوندیاں سن کڑمائیاں,
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੜਮਾਈ ਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਹਾਰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਰ ਪਾਣ, ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਰ ਪਾਣ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੜਮਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਰਜੇ ਦੀ ਸਰਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ शुरू कर दें। दिस इज नॉट द बिब्लिकल वे। मैंने पूरी दुनिया ट्रैवल की है, लिटरली पूरी दुनिया में मैंने कदम रखा है, बड़े बड़े खादमों के पास भी मैं गया हूं, कोई इस तरह के चोंचले नहीं होते हैं जी। हमारा कल्चर है, हम अपने कल्चर अगर बाइबल के कल्चर से मुतसादिम है तो अपने कल्चर को पीछे करें, अपने कल्चर को शादी ब्याह मंगनियों में रखें, अपने कल्चर को सियासी मामलात में समाजी मामलात में रखें। बाइबल के मामलात में सिर्फ बाइबल का कल्चर सुप्रीम है, और बाइबल के कल्चर के हार यही है जब मसीह के नाम की खातिर तुम्हें कोई बेइज्जत और रुसवा करे। सारे दा नाम लिया, साडा नाम ही नहीं लिया, सारे नु एप्रीशिएट किया, सानू एप्रीशिएट ही नहीं किया। वो किस बात से खुश हुए, असी केड़ी गल तो खुश होने। और फिर हम मुकाबला करना चाहते हैं इब्तदाई कलीसिया का। वो किस बात से खुश हुए? वो इस बात से खुश होकर चले गए कि हम उसके नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। और जो ऐसा करते हैं उनका जिक्र आज भी होता है, जो उसकी खातिर दुख सहते हैं, मजबूत रहते हैं, जो उसकी खातिर अदालतों में जाके मजबूत रहते हैं, जो उसकी खातिर हवालात में मजबूत रहते हैं, जो उसकी खातिर मार खा के मजबूत रहते हैं, और सिर्फ ये फैसला करते हैं कि जो काम खुदा ने हमें करने के लिए दिया हम उसी में लगे रहेंगे। और बाइबल का फरमान है कि जो काम खुदा की तरफ से है उसे दुख तकलीफ मुसीबत अदालतें हवालात मार कोई चीज रोक नहीं सकती है। शागिर्द 12 चुने गए और फिर कितने हो गए? 70 के बाद कितने हुए? 120, फिर 3000 उनमें शामिल हो गए, 3120, फिर 5000, और फिर लिखा है पूरा जहान ही उनका पैरो हो चला। ये मूवमेंट खुदा की तरफ से थी जिसे कोई रोक नहीं सकता है। मत्ती की इंजील 16वें बाब में लिखा है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब, आलम अरवा के दरवाजे भी आप पर गालिब नहीं आ सकते हैं, कोई शख्स ने मगलूब नहीं कर सकता है। मगलूब होने का मतलब क्या है? गालिब आना, एक मुखालिफ कुव्वतों का गालिब आना। और लिखा है आलम अरवा, जिस पर आलम अरवा गालिब नहीं आएगा उस पे बदअरवा क्या गालिब आएंगे। और हम बस ये छोटी छोटी मामलात और बातों से घबरा डरे नहीं। हो सकता है आप हवालात में हो, घबराए नहीं, फरिश्ता आपकी मदद के लिए आएगा। हो सकता है आपको मारा कूटा जा रहा है, आप पे जुल्म किया जा रहा है, घबराए नहीं, आपकी फतह का दिन भी आएगा। और बाइबल में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह को वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से, और शागिर्दों की बाबत लिखा है कि वहां पर 12 दरवाजों पर 12 शागिर्दों के नाम लिखे होंगे। तो कामयाबी सरफराजी किनकी है? खुदा के लोगों की है। जो काम वो शुरू करता है उसे कोई रोक नहीं सकता। यही वजह थी कि ये खुश होकर गए, यही वजह थी कि पालूस और सलास को जब उन्होंने कैद में डाला, कपड़े फाड़ दिए, उन्हें लकड़ी पर लटका दिया गया, उनके हाथ और पांव कांट में ठोक दिए गए, वो फिर भी हम्द के गीत गा रहे थे। कौन से गीत गा रहे थे? हम्द के गीत गा रहे थे। सैड सॉन्ग्स नहीं गा रहे थे, वो सिताइश के गीत गा रहे थे, बढ़ाई के गीत गा रहे थे। उन्हें पता है कि खुदा हमें बचाने के लिए आएगा, क्योंकि ये काम किसने शुरू किया है? खुदा ने शुरू किया। आपकी जिंदगी में जो भी काम खुदा ने शुरू किया जल्द पूरा होने वाला है। आमीन। जो काम उसने शुरू किया है उसे पूरा भी वही करेगा। इब्लीस रुकावटें पैदा करे, डरे नहीं। आपके बच्चों से अगर वादे किए गए, आपकी जिंदगियों से वादे किए गए, आपकी बीवी आपके शौहर के लिए कोई वादा किया गया है, आपकी नौकरी आपके कारोबार के लिए खुदा ने कोई वादा किया है, कोई भी चीज कोई भी काम खिदमत के ताल्लुक से, जिंदगी के ताल्लुक से उसने शुरू किया है। खुदा कोई काम ऐसा नहीं जो शुरू करे और उसे पूरा ना करे। इसलिए दलेर रहे। आमीन। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। वो गीत भी है ना, डर जाना नहीं, घबराना नहीं। चीटर्स भी आएंगे, मुखालफीन भी आएंगे, धोखा देने वाले भी साथ ही आते हैं, दुख देने वाले भी साथ ही आते हैं। हननिया सफीरा जैसे भी लोग कलीसिया में शामिल हो गए थे, लेकिन उनका वक्त के साथ साथ सफाया होता जाएगा। आप खुदावंद में मजबूत रहें। और आखिरी बात यह है कि फिर खुदा अपनी कुदरत से जो आपके खिलाफ हैं, कलीसिया को सबसे बड़ा दुख देने वाला कौन था? पालूस।
जो साउल था। इस मूवमेंट को रोकने के लिए साउल लीडर था। लिखा है वो घर घर जाकर कलीसिया को घसीट कर लेकर आता और उन्हें मारता, उन पर तशद्दुद करता था। स्पेशल परवाने लेने आया कि मुझे परवाने दो, मैं दमिश्क में जाऊं और वहां की कलीसिया को भी सताऊं। लेटर्स लेकर वहां चला गया कि मुझे इख्तियार मिल गया है कि मैं कलीसिया को क्या करूं, रोकूं। सरकारी तौर पर भी सरकार भी रोकना चाहे तो खुदा के काम को नहीं रोक सकती है। आमीन। सरकार खिलाफ हो गई है, मजहबी लोग खिलाफ हो गए हैं, सनहेड्रिन खिलाफ हो गई है, कौंसिल खिलाफ, फकी फरीसी खिलाफ, सदूकी खिलाफ, हुक्मरान खिलाफ, लेकिन रोक फिर भी नहीं सके। ये परवाने लेके जा रहा है और रास्ते में मसीह खुद आ गया। उसने कहा साउल, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? जो लोग आपको सताते हैं, मेरी दुआ है खुदा उनसे जाके बात करे कि तू मुझे, और वो पूछेंगे मैं तुझे कब सताता हूं, तो वो फिर कहेगा कि अगर तू अमर को सताता है तो मुझे ही सताता है। अगर तू अलवीना को सताता है तो मुझे सताता है, हैं? अगर तू अमजद को सताता है तो किसे सताता है? मुझे सताता है। उसने कहा साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा खुदावन तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसकी मूवमेंट रोकने के लिए परवाने लेके तू जा रहा है। ऐसा मुमकिन नहीं है। और खुदा ने उसकी जिंदगी को बदला और जो खिलाफ था वो उसी मूवमेंट का हिस्सा होकर हर जगह इंजील की मनादी सुनाना शुरू हो गया। आप मजबूत रहें, आप दिलेर रहें, आप खुदा से वफादार रहें। कोई ताकत खुदा के शुरू किए हुए काम को रोक नहीं सकती है। और जो ताकत उठेगी या तो खत्म कर दी जाएगी या वो आपको आप में शामिल होकर आपकी टीम में काम करना शुरू कर देगी। आमीन। सो मेरी दुआ है जो आपके खिलाफ हैं, फारग तो ना ही हो, आपके साथ ही मिल जाए, साथ ही मिल जाए, क्योंकि हमें बड़े लोगों की जरूरत है। जो आपके खिलाफ है, आपकी बरकत के खिलाफ, आपकी तरक्की के खिलाफ, जो मंसूबे खुदा ने आपके लिए आपको दिए हैं उनके खिलाफ हैं, खुदा उन्हें बदल कर आपकी फेवर में खड़ा कर दे। आमीन। क्योंकि जो काम खुदावन की तरफ से है वो रुक नहीं सकता है, उससे कोई मगलूब कर खुदा हमें फतह देता है, बल्कि फतह से भरकर गलबा देता है। आमीन। आइए हम सरों को झुकाएं और खुदा उनसे फतह को क्लेम करें।